کو اتنا بھی نہیں پتا۔ اماں نے مجھے سارے مسالے نکال کے ایک ایک کا نام بتایا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ بھی کچھ نہیں آیا تھا، لیکن میں سر اس بات میں ہلاتی رہی۔ چند دن میں میری ماں نے میری زندگی اجیرن بنا دی، اور میری پھپھو بھی کوئی کم چیز نہیں تھی۔ اس لیے میں سوچ چکی تھی کہ اس پھپھو کے بیٹے کا پتہ تو میں کاٹ کے رہوں گی، چاہے مجھے اپنے گلک کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے، میں دوں گی۔ اگلے روز ارمغان میرے گلک کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہائے، کب سے میری خواہش تھی کہ یہ گلک ٹوٹے، اور آج وہ وقت آ ہی گیا۔ چلو کزن، جلدی جلدی توڑو۔ میں نے ایک ستائشی نظر اپنے گلک پہ ڈالی، پھر ایک ٹھنڈی گہری سانس لی۔ اس میں پچھلے 2 سال سے میں پیسے جمع کر رہی تھی، اور وہ سارے کے سارے ارمغان کو دیتے ہوئے میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے گلک کو توڑا، 500، 1000، 100، 50 سارے ہی نوٹ بکھر گئے۔ جیسے ہی وہ جھپٹنے لگا میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا، یہ ہاتھ پیچھے، میں خود گنوں گی پھر تمہیں دوں گی۔ خبردار جو ایک نوٹ بھی تم نے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی۔ میری بات پہ اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے پیسے گننے شروع کیے، یہاں تک کہ 5-10 کے سکے ملا کے پورے 10,000 ہوئے۔ ایک پائی نہیں بچی تھی۔ اندر ہی اندر میرا دل رو رہا تھا۔ میری 2 سال کی کمائی ہوئی محنت ساری کی ساری اس کمینے کے پاس جا رہی تھی۔ بھلا کزن ایسے ہوتے ہیں، اتنے خود غرض اور مطلبی۔ سارے پیسے اس نے ایک رومال میں ڈال کے باندھے۔ وہ کہنے لگا، واہ، عید کی اچھی خاصی شاپنگ ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے میرا دل جلا تھا۔ میں نے کہا، یاد رکھنا، اگر تم نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا نہیں کرتا گڑبڑ۔ وہ سارے پیسے لے کے جا چکا تھا۔ اگلے ہی روز شارق بھائی پھپھو کے ساتھ دبئی سے واپس آ چکے تھے۔ سب کا کھانا ہمارے ہی پورشن میں تھا۔ میرے تایا ابا اوپر کے پورشن میں رہتے تھے، ہمارا گھر نیچے کے پورشن میں تھا، اور میرے سب سے چھوٹے چچا کا پورشن دوسری منزل پہ تھا۔ اماں نے مجھے صبح سے کچن میں گھسا رکھا تھا۔ مجھے بتا کے انہوں نے سارے پکوان مجھ سے پکوائے تھے، اور میں یوں تھی کہ پکا پکا کے اب میری بھوک مٹ چکی تھی۔ پھپھو کے آنے سے پہلے اماں نے مجھے کڑھائی والا انارکلی فراک دیا، ساتھ میں ہم رنگ چوڑیاں۔ جیسے ہی میں بالوں کا جوڑا بنانے لگی تو میری والدہ کہنے لگی، بال کھلے رہنے دو۔ میں نے کہا، کیوں؟ آج کیا ہے؟ آج کیوں بال کھلے رہنے دوں؟ ویسے تو آپ مجھے کہتی ہیں تیل لگا کے چٹیاں باندھ کے رکھا کرو، کھلے بالوں پہ نظر لگتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، زیادہ سوال جواب نہیں کرو، جو کہہ رہی ہوں بس وہ کرو۔ میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ لیا، بڑے ملتجی لہجے میں کہا، اماں، مجھے نہیں کرنی شارق بھائی سے شادی۔ کیسی ماں ہیں آپ کو تو پھپھو نام کی مخلوق سے ہی نفرت ہونی چاہیے۔ اور ایک آپ ہے، اپنی بیٹی، اپنی سگی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی نند کو دینا چاہتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ پھپھو نامی مخلوق کیا ہوتی ہے؟ میں نے پھر سے والدہ کو احساس دلانے کی کوشش کی، اور ایک تھپڑ میرے سر پہ لگا۔ بکو مت، جتنی تم تیز ترار ہو اپنی پھپھو کو اچھے طریقے سے ٹھکانے لگانا جانتی ہو۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن دیکھو ابھی اس کے سامنے بالکل تیر کی طرح سیدھی رہنا، ورنہ تم میرے غصے سے واقف ہو۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، جنہیں آج کل میری پھپھو پہ امڑ کے محبت آ رہی تھی۔ مجھے بھی دسترخوان پہ بیٹھنا پڑا۔ اگلے ہی روز پہلا روزہ تھا، اس لیے رات کا کھانا جلدی ہی لگا دیا گیا تھا۔ میں دسترخوان پہ بیٹھ گئی۔ ایک طرف میری والدہ بیٹھی تھیں تاکہ میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کر سکوں، اور بائیں جانب اچانک سے ارمغان بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلے ارمغان نے پلیٹ اٹھائی۔ کہنے لگا، شارق بھائی، کھانا کھائیں، سب کچھ ماہین نے بنایا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے خود۔ اس نے پلیٹ میں شامی، بریانی اور نہ جانے کیا کیا ڈال رکھا تھا۔ میں نے کونی اس کے پیٹ میں ماری،
لیکن بڑی احتیاط سے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑا، ڈش کو واپس رکھا اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب کی نظروں سے چھپتے چھپاتے کان کے قریب آ کے کہنے لگا، کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا، تعریف کے لیے نہیں کہا تھا، یاد رکھو میں تمہارا سر پھاڑ کے رکھ دوں گی ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تو۔ وہ کہنے لگا، ابھی تماشا تو دیکھو کیا ہوتا ہے جاہل لڑکی۔ جیسے ہی پہلا چمچ شارق نے لیا، اس کے چہرے کی رنگت کچھ سرخ ہونے لگی۔ باقی سب لوگ بھی اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا ڈال کے کھانے لگے، لیکن وہ بری طرح سے کھانسا۔ جیسے اس نے پانی کا گھونٹ بھرا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے۔ باقی سب تو بڑے مزے سے کھانا کھا رہے تھے، تعریف بھی کر رہے تھے، لیکن وہ بڑی مشکل سے ایک ایک چمچ لے رہا تھا۔ میری والدہ نے پوچھا، بیٹا کیسا لگا کھانا؟ پسند آیا؟ اس نے گلا صاف کیا، 2-4 بار کھانسا، پھر کہنے لگا، جی مومانی جان بہت مزے کا بنا ہے۔ پھر ایک نظر مجھ پہ ڈالی۔ اماں کی گھوری کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی اسے گھور کے دیکھتی، لیکن مجبور تھی، مجھے مسکرا کے دیکھنا پڑا۔ بدلے میں اس نے بھی مجھے مسکرا کے دیکھا، لیکن میں محسوس کر رہی تھی جیسے وہ بڑی مشکل سے ایک ایک چمچ اپنے منہ میں لے رہا ہے۔ وہ بار بار پانی پی رہا ہے اور میری بائیں جانب بیٹھا ارمغان اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھائی اور دوں؟ وہ کہنے لگا، نہیں پلیز، بس یہ بہت ہے۔ میری ماں کہنے لگی، ارے بیٹا کھانا تو پیٹ بھر کے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا، نہیں مومانی جان بس میں کھا چکا ہوں، میں اتنا ہی کھاتا ہوں۔ ارمغان کہنے لگا، ارے ایسے کیسے؟ یہ ساری ڈائٹ آپ دبئی تک ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ ارے پاکستان میں آئے ہو، جم کے کھاؤ۔ لیکن اس نے کھانا مزید اپنی پلیٹ میں نہیں ڈالا تھا۔ دسترخوان سے بھی جلدی اٹھ گیا۔ مجھے نہ تو اس کے سرخ چہرے کی وجہ نظر آ رہی تھی، نہ ارمغان کی مسکراہٹ کی۔ کھانا کھا کے سب لوگ ہی